ہندوستان میں بی جے پی کی زیر قیادت NDA حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر عالمی سطح پر ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جھوٹ کا سہارا لے کر مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اس طرح کے جھوٹوں، فرقہ پرستوں اور اشتعال انگیزی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اب تو سماجی جہدکار، حقوق انسانی کے جہدکاروں کے ساتھ ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے عالمی ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور عیسائیوں پر تشدد کے ناپسندیدہ واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے واضح طور پر تمام ریاستوں اور نفاذ قانون کی ایجنسیوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ اشتعال انگیز بیانات دینے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں، لیکن ان فرقہ پرست درندوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی جو مسلمانوں کے خلاف مسلسل بھولے بھالے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت کا زہر گھول رہے ہیں۔ اس معاملے میں خود عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ حال ہی میں دہلی کے بھارت منڈپم میں سناتن سنستھا کی جانب سے سناتن راشٹرا شنکھانڈ مہا اتسو کا اہتمام کیا گیا اور اس پروگرام کا انعقاد مرکزی وزارت تہذیب و ثقافت اور دہلی کی وزارت سیاحت کے تعاون و اشتراک سے کیا گیا۔ دی کوئنٹ میں اس تعلق سے ایک تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر زہر گھولا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس اجلاس میں 3 مرکزی وزراء گجیندر سنگھ شیخاوت، شری پد نائک اور سنجے سیٹھ کے ساتھ دہلی کے وزیر سیاحت کپل مشرا نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ کپل مشرا پہلے ہی سے فرقہ پرستی کے لیے بدنام ہے، جبکہ اس اجلاس میں مسلم دشمنی کے لیے بدنام ایک بکواس ٹی وی چینل کا ایک پروپرائٹر بھی شریک تھا جس نے مسلمانوں اور ان کی آبادی کے بارے میں جھوٹ کی تمام سرحدوں کو پار کر لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ سناتن راشٹرا شنکھانڈ مہا اتسو میں 3000 وفود نے ڈیلیگیشن نے شرکت کی۔ اس مہا اتسو میں بکواس ٹی وی چینل کے بلکہ کچرا ٹی وی چینل کے مسلم دشمنی کی گندی سوچ و فکر رکھنے والے نے کہا کہ ہندوستان کے 25% مسلمانوں کو ملک بدر کرنا چاہیے کیونکہ یہ بنگلہ دیش، پاکستانی اور افغانی غیر قانونی باشندے ہیں۔ اس نے یہاں تک کہا کہ مسلمانوں کا مذہب تبدیل کرانا چاہیے اور ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے دستور میں تبدیلیاں کرنے پر زور بھی دیا اس نے، اور مسلمانوں کی آبادی پر کنٹرول کرنے اور مسلمانوں پر 1 سے زائد بیوی رکھنے اور 2 سے زائد بچے پیدا کرنے پر پابندی عائد کرنے کے مطالبات بھی کیے گئے۔ فرقہ پرستی کا زہر پھیلانے والے ٹی وی چینل کے مالک نے اپنے خطاب میں بالفاظ دیگر اپنے بھونکنے کے دوران اس صدی کی سب سے بڑی جھوٹ یہ بولا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور بہت جلد ہندوستان ایک مسلم ملک بن جائے گا کیونکہ جمہوریت میں نمبرز کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آبادی بڑھانے کی جنگ ہم ہار رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ 12 سال میں ہندو اس ملک میں اقلیت میں آ جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندو اس صدی میں بھی اقلیت نہیں ہوں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ملکی تقسیم کے وقت جو آبادی کا فیصد تھا اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کی جھوٹ کا پول خاص طور پر مسلمانوں کی آبادی سے متعلق اس نے جو جھوٹ کہا اسے بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ HDW نیوز نیٹ ورک کے بانی وہ ایڈیٹر سجیت نائر نے، انہوں نے پورے دلائل اور اعداد و شمار کے ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں کی آبادی کے بارے میں حقائق پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافے کا رونے والوں کو ایک طرح سے ننگا کر کے رکھ دیا۔ سجیت نائر کے مطابق 1951 میں ہندوؤں کی آبادی 30.4 کروڑ اور 1961 میں 36.7 کروڑ تھی۔ اس طرح 1951 اور 1961 کے درمیان یعنی 10 برسوں میں ہندوؤں کی آبادی میں 6.3 کروڑ کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح 1971 میں ہندوؤں کی آبادی بڑھ کر 45.3 کروڑ ہو گئی، جس کا مطلب 61 اور 71 10 برسوں کے دوران ہندوؤں کی آبادی میں 8.6 کروڑ کا اضافہ درج کیا گیا۔ 1981 میں ہندوؤں کی آبادی 56.2 کروڑ تک پہنچ گئی، جس کا مطلب 1971 سے لے کر 1981 10 برسوں کے عرصے میں ہندوؤں کی آبادی میں 10.9 کروڑ اضافہ دیکھا گیا۔ 1991 میں ہندوؤں کی آبادی 69 کروڑ تک پہنچ گئی، یعنی 1981 سے لے کر 1991 کے دوران ہندوؤں کی آبادی میں 12.8 کروڑ کا اضافہ درج کیا گیا۔ سال 2000 میں ہندوؤں کی آبادی بڑھ کر 82.8
13.8 करोड़ हो गई। इसका मतलब हिंदुओं की आबादी में 13.8 करोड़ का इजाफा हुआ है। साल 2011 में जबकि मरदमशुमारी भी की गई, हिंदुओं की आबादी 96.6 करोड़ बताई गई, यानी 10 वर्षों में हिंदुओं की आबादी 13.8 करोड़ बढ़ गई। बहरहाल 1951 में हिंदुओं की आबादी 30.4 करोड़ से बढ़कर 2011 में 96.6 करोड़ हो गई। इसके बरक्स 1951 में मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ थी। 10 वर्षों में यानी 1961 तक वो बढ़कर 4.7 करोड़ हो गई। उसका मतलब ये हुआ कि उन 10 वर्षों में मुसलमानों की आबादी में सिर्फ 1.2 करोड़ का इजाफा दर्ज किया गया। 1971 में मुसलमानों की आबादी 6.1 करोड़ हो गई, मतलब मुसलमानों की आबादी में 1.4 करोड़ का इजाफा हुआ। उसी मुद्दत में हिंदुओं की आबादी में 8.6 करोड़ का इजाफा दर्ज किया गया। 1981 में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 8 करोड़ हो गई और 1971 टू 1981 के दरमियान मुसलमानों की आबादी में 1.9 करोड़ का इजाफा दर्ज किया गया। 1991 में मुसलमानों की आबादी 10.7 करोड़ हो गई। उन 10 वर्षों में 2.7 करोड़ का मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ। 2001 में मुसलमानों की आबादी 13.8 करोड़ हो गई। इस तरह उन 10 वर्षों में मुसलमानों की आबादी में 3.1 करोड़ का इजाफा हुआ। 2011 में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 17.2 करोड़ हो गई। इसका मतलब 3.4 करोड़ का इजाफा है। अब आप ही अंदाजा कर सकते हैं कि फिरका परस्त किस तरह झूठ फैलाकर मुसलमानों के खिलाफ भोले भाले हिंदुस्तानियों को गुमराह कर रहे हैं।